نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. دروشی پر حدیث نمبر 59. عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهرم ابن آدم وتشب منه اثنتان الحرص على المال والحرص على العمر رواه ابن ماجہ کتاب الزہد 4234. عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهرم ابن آدم وتشب منه اثنتان الحرص على المال والحرص على العمر رواه ابن ماجہ. عن انس انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قال انہوں نے کہا قال رسول اللہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یحرم بوڑھا ہو جاتا ہے ابن آدم آدم کا بیٹا وتشب اور جوان ہو جاتی ہیں منہ اس سے اثنتانی دو چیزیں الحرص حرص علی المال مال پر والحرص اور حرص علی العمر عمر پر زندگی. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے کتاب الزہد میں. سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے اور دو چیزیں اس میں جوان ہوتی جاتی ہیں, ایک مال کی حرص اور دوسری عمر کی حرص. حرص کیا چیز ہے؟ حرص قناعت کی ضد ہے. قناعت کیا ہے؟ کہ انسان کو جو ملے اس پہ راضی ہو جائے. تو حرص کیا ہوئی؟ کہ انسان کے پاس جو کچھ ہے وہ اس پر راضی نہ ہو, خوش نہ ہو, مطمئن نہ ہو, مسلسل زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہے یہاں تک کہ اس حال میں اس کا انتقال ہو جائے. اس بارے میں قرآن مجید میں ایک سورت بھی آتی ہے. کون سی؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. الہاکم التکاثر, کثرت حاصل کرنے کی خواہش نے تمہیں غفلت میں ڈالے رکھا کہ انسان کے پاس وقت نہیں بچتا کہ وہ اپنی آخرت کے لیے سوچے, کسی بھی چیز پر راضی نہیں ہوتا, مزید سے مزید تر کی تلاش میں رہتا ہے. اب دیکھیے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی وہ روتا ہے. یہ رونا اس کی زندگی کی علامت ہوتی ہے. پہلا کام, پہلی آواز کس کی ہے؟ رونے کی. اور یہ رونا پھر ساری زندگی جاری رہتا ہے. کس بات پہ روتا ہے انسان؟ سب سے پہلے کس چیز پہ روتا ہے؟ کہ بھوک لگی. کیونکہ جو پیدائش کا مرحلہ ہوتا ہے نا, اس میں اتنا وقت لگ جاتا ہے کہ بچہ بھی اور ماں بھی دونوں ایک اسٹرگل میں ہوتے ہیں اور واقعی تھک چکے ہوتے, ان کی انرجیز ڈرین ہو چکی ہوتی. تو دنیا میں آتے ہی اس کو کھانا چاہیے ہوتا ہے, پھر اس کی تحریک کی جاتی ہے, پھر ماں اس کو سینے سے لگاتی ہے, اس کو دودھ ملنے لگتا ہے. تو کھانا پینا کیا ہے؟ اس کی ایک نیسیسٹی, نیڈ, ضرورت ہے نا. اس کے لیے رونا کوئی بری بات نہیں. بھوک لگی ہے, اور آپ دیکھیں گے کافی عرصے تک بچے جب بھوکے ہوتے ہیں تو بھوک کس طرح بتاتے ہیں؟ رو کر بتاتے ہیں, روتے ہیں. کچھ عرصے تک انسان کی سب سے بڑی ضرورت کھانا پینا ہی ہوتا ہے. اس کے علاوہ کیا ضروریات اس کی؟
اس کو محبت چاہیے ہوتی. آپ بچے کو کھلائیں پلائیں, اگر وہ جاگ رہا ہے تو تھوڑی دیر الگ لٹا کے آ جائے, پھر دیکھیں کیا کرتا ہے. کچھ نہیں پتا اس کو کسی کا, لیکن وہ تھوڑی دیر ادھر ادھر دیکھے گا, کوئی نظر نہیں آیا, توجہ نہیں ملی, اٹینشن نہیں ملی, محبت نہیں ملی, تو کیا کرے گا؟ رونا شروع کر دے گا. پھر یہی حال انسان کا جوان ہو کے ہوتا ہے کہ اس کو توجہ چاہیے ہوتی ہے. ہر ایج کے بچے کو, بچے کیا, جوان کیا, بوڑھے کیا, ہے کوئی عمر کا دور جس میں انسان کہے کہ آئی ڈونٹ کیئر, کہ کوئی میری کیئر کرتا ہے یا نہیں؟ ایسا نہیں. وہ کہے جو بھی, لیکن اس کو محبت چاہیے, اس کو کیئر چاہیے, اس کو توجہ چاہیے. یہ بھی اس کی ضرورت کہہ لیجیے. پھر اس کے بعد بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو پھر وہ دیکھنے, سننے اور تھوڑا بولنے کی اس کی صلاحیت جب پیدا ہو جاتی تو پھر وہ سوچنے لگتا ہے, غور کرنے لگتا ہے, پھر مختلف چیزوں کو دیکھتا ہے تو پھر سوال کرنے لگتا ہے. سوال کس بات کی علامت ہے؟ کہ وہ جاننا چاہتا ہے, نالج, علم چاہتا ہے. اصل میں ہم نے علم کو ایک بس سسٹم میں ڈال دیا ہے کہ یہ علم ہے اور اس سے باہر کوئی علم نہیں. کیسے؟ کہ جیسے ہر بچے کو 3 سال کی عمر میں تقریباً ہم یا اس سے بھی پہلے کہیں شروع کر دیتے ہیں کہ اس کو کسی نرسری, کسی اسکول, کسی کنڈر گارٹن, کسی مونٹیسوری, کہیں نہ کہیں پھینک دیا جائے, سر سے اتارا جائے, کیونکہ ابھی بہت سوال کرنے لگا ہے. یہ کیا ہے, وہ کیا ہے, وہ کیا ہے, وہ کیا ہے, وہ کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ دراصل کیا ہے, کس چیز کی علامت ہے؟ ایکسپلور کرنے کی, جاننے کی, معلوم کرنے کی, علم حاصل کرنے کی ایک طلب ہے اس کے اندر. یہ بھی ایک حرص ہوتی ہے, یہ اس کی ضرورت ہے. اور پھر انسان اس سے اوپر اٹھتا ہے. کھانا بھی مل گیا, محبت مل گئی, پروٹیکشن مل گئی, گھر مل گیا, ماں باپ مل گئے, پھر اس کے بعد استاد مل گئے, پڑھنے لکھنے کے لیے اسکول مل گیا, کتابیں مل گئی. ان سب چیزوں کو ہم نے ضرورت بنا دی. پھر کچھ عرصے تک انسان پڑھتا رہتا ہے, پھر جوانی کی حد میں داخل ہو جاتا ہے. پھر اب اس کو کیا چاہیے؟ اب شادی چاہیے, بیوی چاہیے, شادی کی ضرورت ہے. اس کے کچھ اور جذبات جوان ہو گئے, اب ان کی سیٹسفیکشن چاہیے, اب وہ شادی کرتا ہے. ضرورت تھی, شادی کر لی اس نے, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد جب تھوڑے دن گزرتے ہیں تو پھر کیا چاہیے؟ پھر بچے چاہیے, ٹھیک ہے نا. اچھا بیٹی ہو گئی, اب کیا چاہیے؟ بیٹا چاہیے. اچھا بیٹا بھی ہو گیا, اب ان کا ایک ایک بہن بھائی چاہیے, یہ اکیلے نہ ہو. ٹھیک ہے بھائی, ہو گئے, سب ہو گئے. اب ذرا سے بڑے ہو گئے, اب کیا چاہیے؟ اب ان کی تعلیم, پھر شادی, پھر خود بوڑھے ہو گئے, اب بچے سارے اڑ گئے. اب کیا چاہیے؟ خود اپنے لیے کوئی سہارا چاہیے, کوئی کمپنی چاہیے, کوئی کام چاہیے, کوئی نگہداشت چاہیے, کیئر چاہیے. بیمار ہیں تو علاج چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کہا تھا رب کے بارے میں, یہ ہے سورۃ الشعراء 77 سے لے لیجیے. الا رب العالمین, کون ہے رب العالمین؟ الذی خلقنی فہو یہدینی, جس نے مجھے پیدا کیا, مجھے ہدایت دیتا ہے. ہدایت کو ہم کسی بھی اسٹیج پہ اپنی ضرورت نہیں سمجھتے. ہدایت 2 طرح کی ہوتی ہے نا, ایک دنیاوی معاملے میں اور ایک دینی معاملے میں. دنیاوی معاملات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اور حیوانات کو پیدا کیا اور ان کو الذی خلق کل شیء ثم ہدی, ہر چیز کو پروگرام کیا کہ اس نے کرنا کیا, تو ہمیں بھی وہ راہ دکھاتا جاتا ہے. والذی هو یطعمنی ویسقینی, پہلی ضرورت انسان کی کیا ہے؟ ہدایت. لیکن ہماری لسٹ میں وہ کہاں ہے؟ بڑھاپے میں. اس لیے دین کا علم ہم عام طور پہ کب حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ جب ساری زندگی اور کام کر چکے تھے, ریٹائرمنٹ کی ایج میں. ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کہاں رکھا؟ نمبر 1. اب یہ آپ بھی اپنی لسٹ دیکھ لیجئے, کون سی اوپر ہے کون سی نیچے. تو کہتے ہیں کہ میرا رب وہ ہے الذی خلقنی فہو یہدینی والذی هو یطعمنی ویسقینی واذا مرضت فہو یشفینی والذی یمیتنی ثم یحیینی والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثة جنة النعیم واغفر لأبی انه كان من الضالین ولا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. یہ ہے دعاؤں کی لسٹ اور اللہ سے تعلق کی اور
نیڈز اینڈ نیسیسٹیز کی کہ یہ سب کچھ چاہیے. لیکن ایک عام دنیا دار انسان اس کی لسٹ کچھ اور ہے. تو ایک لسٹ بنائیے ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا مانگا, انہیں کیا کیا چاہیے تھا, ابتدا کس سے کی, انتہا کس سے کی. انہی آیات کو لکھ لیجیے. ٹھیک ہے. اس کے مقابلے میں میری ٹرو پکچر کیا, میں اپنے دل سے پوچھوں میں کیا کیا چاہتی ہوں, کیا کیا میری نیڈز ہیں. ٹھیک. ہمارے تو خوابوں میں بھی یہ دعائیں نہیں آتی. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا دوست کیوں بنایا؟ انتہا درجے کے صاحب وزڈم تھے, صاحب حکمت. پہلے پارے میں آپ دیکھیے کہ انہوں نے جب دعائیں مانگی, جب خانہ کعبہ تعمیر ہوا تو اپنے لیے کیا مانگا, بیٹے کے لیے کیا مانگا, ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں. پھر سورۃ ابراہیم میں آپ دیکھیے کیا مانگتے ہیں, کیونکہ انسان کی دعا بیسڈ ہوتی ہے اس کی نیڈز پر, نیڈ بیسڈ ہوتی ہے. جس کو آپ نیڈ کہتے ہیں آپ اسی کو مانگتے ہیں. ہماری نیڈز کیا ہیں, ہماری دعاؤں سے پتہ چل جائے گا ہم کیا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہم سب کچھ کہاں کا مانگتے ہیں, نیچے کا, اور وہ سب کچھ آگے کا یا اوپر کا. اس میں آپ دیکھیے کہ دنیا کی ضرورت کی کون سی چیز ہے, کس کا مینشن ہے؟ صرف کھانا پینا کا. وہ میرا رب کھلاتا پلاتا مجھے, وہ کھلا رہا ہے, لیکن مجھے کیا چاہیے؟ جو چاہیے وہ منہ سے بول کے مانگا. ٹھیک. تو ہر انسان کے پیدا ہوتے ہی اس کے ساتھ ضروریات لگی ہوتی, کچھ چھوٹی چھوٹی. آپ نے دیکھا کہ بچے کی پیدائش سے پہلے مائیں خصوصی شاپنگ کرتی. آپ کو معلوم پاکستان سے لوگ دبئی آتے ہیں بچے کی شاپنگ کرنے. پہلے میں سنا کرتی تھی شادی کی شاپنگ کرنے جا رہے ہیں, اور اب سننے میں آتا ہے کہ بچے کی شاپنگ کرنے جا رہے ہیں, کہ بچہ پیدا ہونے والا ہے. تو سب سے پہلے انسان کی کچھ ضروریات ہوتی ہیں, ایک پوری ہو گئی, دوسری ہو گئی. اپنی نیڈز کی آپ لسٹ بنا لیجئے, ساری پوری ہو گئی, ٹھیک ہے, ہو گئی. اب انسان اس پہ نہیں رہتا کہ نیڈز پوری ہو گئی, پھر وہ کیا چاہتا ہے کہ تھوڑی سہولت ہو جائے, تھوڑے آرام کی زندگی گزارے. پہلے کہتا ہے کھانا ہو جائے, پھر کہتا ہے تھوڑا سا اس میں چٹنی بھی ساتھ ہو جائے. ٹھیک ہے نا. ایک اگلے اسٹیپ پہ جاتا ہے, پھر کہتا ہے میٹھا تو ہونا ہی چاہیے نا, پھر کہتا ہے کہ چائے بھی تو ہو. پھر وہ کتنا لمبا مینیو ہو جاتا ہے, پتہ ہے نا. تو انسان صرف پھر راحت تک ہی نہیں رہتا کہ آرام کو ہو, یعنی کھلا ہاتھ ہو, پھر عیش و عشرت بھی چاہتا ہے, لگژری چاہتا ہے. پہلے کہتا ہے بس جھونپڑی بھی ہو تو کافی. جھونپڑی مل جاتی تو کیا کہتا ہے 2 بیڈ روم تو ہونا, ایک اپنا اور ایک بچوں کا. پھر کہتا ہے کہ ہر بچے کا الگ تو ہونا. پھر کہتا ہے ہر بچے کا الگ گھر بھی تو ہونا. پھر کہتا ہے ہر ملک میں گھر ہو. پھر آگے سے آگے, اور کیا بھولا رہتا ہے, کیا بھولا رہتا ہے, وہ جنت کا گھر, وہ آخرت کا گھر. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. ساری زندگی اس میں گزر جاتی ہے کہ یہ مل جائے, یہ مل جائے. ایک کے بعد آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ دیکھتے جائیں گے کہ وہی انسان جو شادی سے پہلے صرف جھونپڑی چاہتا تھا, اب جب بڑھاپے کو پہنچا تو ہر بچے کے لیے الگ محل چاہتا ہے. یہ ہے کہ انسان خود بوڑھا ہوتا جاتا اور اس کی خواہشات جوان ہوتی چلی جاتی. پہلے وہ ایک کمرے کے گھر پہ بھی راضی تھا اور تڑپتا تھا کہ بس وہ بھی مل جائے تو بہت ہے. اور اب جب اللہ نے دیا اور دیتا جا رہا ہے تو اس کو اور بڑھا رہا ہے, اور بڑھا رہا ہے, اور بڑھا رہا ہے, اور بڑھا رہا ہے. اور اس میں سے زکوٰۃ دینے کا وقت نہیں, مہلت نہیں, اور آخرت کے لیے خرچ کرنے کا, آگے بھیجنے کا کوئی خیال نہیں. پچھلے دن کسی سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے بزنس میں کچھ لاس ہو گیا. تو میں نے ان سے سوال کیا کیا آپ زکوٰۃ دیتے تھے؟ ان کا نہیں, اصل میں ہم جو اس میں سے نکلتا تھا اسی میں ڈال رہے تھے تاکہ اسے اور ایکسپینڈ کریں. میں نے کہا لیکن اس میں اپنی ضرورت کے لیے تو نکال ہی رہے تھے نا, اور صرف ہماری ضروریات نہیں, ہم اپنی لگژری تک کے لیے نکالتے ہیں. لیکن جب زکوٰۃ دینے کی باری آتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں, ابھی تو ہمیں اس کو اور ایکسپینڈ کرنا ہے, ابھی تو ہمارا ٹارگیٹ, یہ ہر سال کی پلاننگ کی ہوتی ہے, اس سال میں بزنس اتنا جائے گا, اگلے میں اتنا بڑھانا, اگلے میں اتنا, اگلے میں اتنا, اور زکوٰۃ کے لیے پیسہ تک نہیں نکالتے. جب زکوٰۃ نہیں نکالتے تو صدقہ خیرات کہاں سے نکلے گا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں,
پھر اللہ کا قانون حرکت میں آتا ہے. اور بعض اوقات جس باغ کا صدقہ نہیں نکالا جاتا اس باغ کا کیا ہوتا ہے, پڑھا نا قرآن مجید میں, وہ باغ جل جاتا ہے. اچانک کوئی بگولا آتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. تو انسان اس دنیا میں اپنی صحت, مال, دولت, اولاد کی حفاظت کے لیے بھی صدقہ خیرات کرے اور اپنی آخرت کا گھر بنانے کے لیے بھی کچھ خرچ کرے. اس کی ہرس دنیا کی اتنی نہ بڑھ جائے کہ صرف دنیا اور دنیا ہی کا عیش و عشرت اور اس کی لگژریز میں زندگی گزارے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ جب سب مل جاتا ہے نا, جتنا چاہتا ہے, پھر اس کے بعد وہ چونکہ مال و دولت کی کثرت سے اسٹرانگ ہوتا جاتا ہے, پھر وہ چاہتا ہے اقتدار ملے. صرف اپنے ذاتی مال پہ کنٹرول نہیں, پھر کیا چاہتا ہے پورے ملک پہ کنٹرول مل جائے. پھر جب اپنے ملک پہ کنٹرول مل جاتا ہے پھر کیا چاہتا ہے یہ جو آس پاس کی ذرا ریاستیں ان کو بھی کنٹرول کر لے. پھر جب وہ کنٹرول کر لے تو پھر کیا چاہتا ہے پوری دنیا کو کنٹرول کر لے. ہے نا ہرس, کہیں رکتا کہیں نہیں رکتا. اس میں بریک کہاں لگانی پڑے گی؟ ہر سٹیپ پہ لگانی پڑے گی اپنے آپ پہ. گھر ہے نا, اب چلو ہمارے پاس چھت ہے, اب کسی غریب کو بھی چھت ڈال دیں. بہن بھائی کی بھی خبر لے لیں, ہمارا بچہ یہاں تک پڑھ چکا, اب خاندان کے جو بچے نہیں پڑھ رہے ذرا ان کا بھی فکر کر لیں. اور ذرا بڑا خاندان یعنی مسلمان خاندان, ذرا ان کی بھی خبر لے لیں, ان کے بھی پڑھنے کا کوئی انتظام کر دیں, کہیں کوئی اسکول کھول دیں. خود اللہ نے ہم کو اچھی صحت دی ہے, بچے صحت مند سلامت ہے, الحمدللہ. ہمارا کوئی بجٹ نہیں جا رہا میڈیکل پہ, یا میڈیکل فری ہے ہمارے پاس, اللہ کا شکر. چلے وہ جو ہم نے صحت پہ خرچ کرنا تھا وہ کسی غریب ملک میں کسی ہیلتھ کیئر پہ خرچ کر دیں, ہو سکتا ہے نا. لیکن ہم وہ بجٹ کہاں خرچ کرتے ہیں پھر اپنے اوپر. اور پھر چونکہ انسان جب بوڑھا ہوتا ہے نا تو کمزوری آنے لگتی, پھر اس کو انسیکیورٹی ہونے لگتی. پھر وہ سوچتا ہے پتہ نہیں میرے بچے مجھے کچھ دیں یا نہ, پتہ نہیں کوئی میری ٹیک کیئر کرے یا نہ. تو وہ خرچ کرنے کے بجائے اور سمیٹنا شروع کر دیتا ہے, آخرت کی تیاری کرنے کے بجائے اور مٹھی بند کرنے لگتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, مرنے کے بعد انہوں نے لے لینا, بعد میں ہی لے لیں گے. مرنے کے بعد جو لوگ بانٹیں گے اس کی تو بات ہی کچھ اور ہے, تو کسی اور کا ہو گیا. ہمارا تو وہی ہے نا جو ہم نے کھایا پہنا استعمال کیا ختم کیا. تو اس لیے یہ حدیث ایک وارننگ ہے, اور انسان اپنی خواہشات اور اپنی حرص و حوث پر ہمیشہ نظر رکھے. یہ نہ ہو کہ حتی زرتم المقابر, انسان قبر میں پاؤں جا لٹکائے اور اس وقت اس کو ہوش آئے, اوہ یہ تو اب سارا ہی لے گئے دوسرے, میرا کیا بنا. اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو اپنے ذاتی مال میں سے, اپنی چیزوں میں سے, اپنے ہاتھ سے, اپنی آخرت کی خاطر خود صدقہ کریں. اگر ہم نے نہیں کیا تو ہمارے بچے کہاں سے کریں گے ہمارے لیے؟ ہم نے ان کو عملی نمونہ ہی نہیں دکھایا کر کے کہ دیا بھی جاتا ہے. تو انسان بوڑھا ہوتا جاتا ہے اور اس کی ہرس مال کی بڑھتی جاتی, اور صرف مال کی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مزید جینے کی ہرس بڑھتی جاتی. چاہے وہ سٹک پکڑ کے چلے, چاہے وہ کسی بھی حال میں, وہ کیا چاہے گا کہ ابھی یود احدہم لو یعمر 1000 سنہ, ان میں سے ایک کیا چاہتا ہے 1000 سال جیے. وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر, زیادہ عمر ملنے سے عذاب میں کمی نہ ہوگی جب تک انسان کی عمر اچھے کاموں میں نہ گزرے. یہ نہیں کہ لمبی عمر قابل مذمت ہے, لمبی عمر بہت اچھی ہے اگر انسان اس میں اچھے کام کرے, جس کی وضاحت اگلی حدیث میں ہوگی. یہاں جس چیز کو کنڈیم کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے کہ انسان مال اور زندگی کی ہرس میں آخرت بھول جائے, دوسروں کے حقوق بھول جائے, دوسروں کی ضروریات بھول جائے اور صرف اپنی عیش و عشرت کی فکر کرے. یہ غلط ہے, کیونکہ مال کی ہرس بعض اوقات جب خدا خوفی نہیں ہوتی تو دین میں فساد کا باعث بنتی, دین کی خرابی کا ذریعہ بن جاتی. عن کعب بن مالک الانصاری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ذئبان جائعان ارسلا في غنم بافسد لها من حرص المرء على المال وشرف لدينه.
کعب بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 بھوکے بھیڑیے اگر بھیڑیوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں وہ اتنا فساد نہیں مچائیں گے جتنا مال اور منصب کی ہرس انسان کے دین میں فساد پیدا کر دیتی. یہ ہرس، یہ لالچ، کسی چیز پہ راضی نہ ہونا اور بڑھانے کی فکر، یہ الٹیمیٹلی اس کا ٹول کیسے دینا پڑتا ہے؟ کس چیز سے؟ کس چیز میں خرابی آ جاتی ہے؟ دین میں. کیونکہ انسان دین کو کمپرومائز کرنے لگتا ہے، مال کا حق نہیں نکالتے، نہیں زکوٰۃ نہیں دیتا، صدقہ خیرات نہیں کرتا، کیونکہ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے، یعنی ان کے مالوں میں حق ہے سوالی کا بھی اور محروم کا بھی، جس کے پاس کچھ نہیں، مانگتا نہیں لیکن اس کو بھی حق دینا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ضرورت مند ہے ان کا حق ہے آپ کے مال میں. اللہ چاہتا تو ان کو بھی دے سکتا تھا، سیدھا انہیں کو دیتا، آپ کو نہ دیتا، لیکن آپ کو دیا کہ آپ کے ہاتھ سے ان کو دلوائے، اور ان کی آزمائش اس طرح کی، اور آپ کی اس طرح کی کہ آپ کو دے دیا. مت سمجھے کہ ان کی زیادہ آزمائش ہے، ان سے زیادہ تو اس کی ہے جس کے پاس ہے اور اس کا دل بھیجا ہوا کہ وہ کسی پہ خرچ نہیں کرنا چاہتا. تو یاد رکھیے کہ یہ ہرس، یہ لالچ انسان کی آخرت برباد کر دیتی ہے، انسان کے اندر غفلت پیدا کر دیتی ہے. ایک حدیث میں ہے ابو درداء سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کے دونوں پہلوؤں میں 2 فرشتے بھیجے جاتے ہیں، اس کے دونوں سائڈ پہ 2 فرشتے بھیج دیے جاتے ہیں آن ڈیوٹی، جو منادی کرتے ہیں، پکارتے رہتے ہیں. اس منادی کو، یعنی اس پکار کو، اس آواز کو جن و انس کے علاوہ تمام اہل زمین سنتے ہیں، سب سنتے ہیں. whosoever. کیا کہتے ہیں وہ؟ کہ اے لوگو اپنے رب کی طرف آؤ، کیونکہ وہ تھوڑا جو کافی ہو جائے، وہ تھوڑا مال جو کافی ہو جائے اس زیادہ سے بہتر ہے جو غفلت میں ڈال دے، جسے حاصل کر کے تم اللہ ہی کو بھول جاؤ. وہ کیسے بھولتا ہے انسان؟ کہ جب مال ہوتا ہے نا تو پھر انسان کیا چاہتا ہے کہ اس سے اور مال پیدا کرے. اب اس چیز میں اتنا مشغول ہو جاتا ہے، ایک کے بعد ایک پروجیکٹ، ہوش ہی نہیں، اپنی بھی ہوش نہیں، بال بچوں کی ہوش نہیں، کسی کی نہیں. تو دینی معاملات میں بھی بے خبر ہو گیا. دوسرا کیا ہوتا ہے کہ جب مال کما لیتا ہے تو انسان کیا چاہتا ہے کہ اب اس کو خرچ کرے، خرچ کرنا چاہتا ہے نا، کس پہ؟ اپنے پہ. اور جب جیب میں پیسے ہوں، عمدہ گاڑی گھر پہ کھڑی ہو، فراغت ہو، صحت ہو، وقت کہاں گزرتا ہے؟ صرف شاپنگ میں نہیں. بچوں کو لوک آفٹر کرنے کے لیے میڈس کی ایک قطار ہے، کھانا پکانے کے لیے بھی سب انتظام ہے، لانے والے بھی موجود ہیں، گھر صاف کرنے والے بھی ہیں، کوئی ذمہ داری نہیں. کب سو کے اٹھیں گے آپ بتائیے؟ تہجد کے لیے اٹھیں گے؟ بچوں کو اسکول چھوڑنے کا بھی انتظام سب ہے، کوئی ذمہ داری نہیں آپ کو. جب آپ اٹھیں گے فکر کیا ہوگی آپ کی؟ کہاں جائیں گے آپ؟ کیا کریں گے؟ کوئی نہ کوئی مثلا کافی پارٹی ہے، کچھ ہے، اچھا اس کے لیے اب کیا کرنا ہے؟ کچھ پہننا ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، پرس یہ بھی بہت پرانا ہو گیا، جوتا یہ بھی ٹھیک نہیں، اب کیا کرنا ہے؟ ٹھیک ہے، ایک ایک چیز کی میچنگ میں کتنا وقت لگے گا؟ مال ہے تو کر رہے ہیں نا. اچھا پھر اس کے بعد خود کو سنوارنا ہے، بنانا ہے یا بگاڑنا ہے. پھر کیونکہ بعض اوقات سنوارتے کچھ اور ہی بن جاتے ہیں. پھر آپ گھنٹوں بیٹھے ایسی جگہوں پر جہاں نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ نماز نہیں پڑھی گی، جلدی جلدی 4 رکعتیں، یا تو پڑھتے ہی نہیں لوگ، یا پھر 4 رکعتیں اوپر نیچے کر کے ختم. پھر آپ نے اتنا کچھ لگا لیا، اتنا کچھ پہن لیا، اب نماز میں خشوع کہاں سے آئے؟ پھر اگر وضو نہیں رہا تو پارٹی سے پہلے آپ وضو کہاں سے کریں گے؟ وضو نہیں کرنا، نماز گئی، ایک گئی تو دل پہ سیاہ نقطہ لگا، اور وہ نقطہ لگا تو ایک اور لگ گیا، ایک اور لگ گیا، ایسی غفلت ہوئی پرواہ نہیں. تو وہ جو قناعت میں خیر کے کام ہوتے تھے وہ سب گئے. میں نہیں کہتی کہ آپ بنے سمرے نہ، ایک لمٹ کے اندر، پہنے نہیں، لمٹ کے اندر، اپنے دین کو کمپرومائز کر کے نہیں، آخرت کی قیمت پہ نہیں، جنت کی قیمت پہ نہیں، ہمیشہ کی راحت اور عیش و عشرت کی قیمت پہ نہیں. اور پھر بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ صرف نمازوں ہی سے اور خیر کے کاموں سے غفلت نہیں، کچھ اور غفلت بھی ہو جاتی ہے
اور وہ کیا ہوتی ہے کہ یہ بھی انسان پھر پرواہ چھوڑ دیتا ہے کہ حلال ہے کہ حرام ہے، جائز ہے کہ ناجائز ہے، کہاں سے آ رہا ہے. بس اس کو ایسی لالچ پڑتی ہے کہ بس زیادہ سے زیادہ اللہ کو متکاثر، انسان ہر چیز سے غافل، بس اس کو بڑھانے کی فکر لگ جاتی ہے، باقی سب بھول جاتا ہے. حالانکہ یہ حرص انسان کے لیے فائدہ مند نہیں. ایک اور روایت میں آتا ہے، مطرف اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، آپ پڑھ رہے تھے اللہ کو متکاثر، یعنی آپ تلاوت کر رہے تھے. آپ نے فرمایا ابن آدم کہتا ہے میرا مال. اے ابن آدم تیرا کیا مال ہے؟ تیرا مال تو صرف وہی ہے جو تو نے کھا لیا اور ختم کر دیا، جو تو نے پہن لیا اور پرانا کر دیا، یا جو تو نے صدقہ کیا اور آگے بھیج دیا. بس یہ ہے تمہارا مال. باقی جو کچھ رکھا ہوا ہے، سٹورز بھرے ہوئے ہیں، کمرے بھرے ہوئے ہیں، بینک بھرے ہوئے، تجوریاں بھری ہوئی ہیں، جو مرضی بھرا ہوا ہے، وہ کس کا ہے؟ وہ آپ کا نہیں ہے، وہ نہیں ہے آپ کا، وہ دوسروں کا ہے. آپ کا وہ ہے جو استعمال کر لیں. لیکن بعض اوقات انسان کا بخل اس حد تک بڑھتا ہے کہ اپنے پہ بھی نہیں لگاتا. پھر وہ اتنی زیادہ حرص بڑھ جاتی ہے، اتنی کنجوسی بڑھ جاتی ہے، اتنی لالچ بڑھ جاتی ہے کہ کسی کو صدقہ خیرات تو خیر دوری کی بات، وہ اپنی ذات پہ بھی صدقہ نہیں کرتا. اور یہ چیز اور زیادہ ہلاکت میں ڈالنے والی ہو جاتی ہے. اس لیے حرص انسان کے اپنے لیے بھی فائدہ مند نہیں. اس کے برعکس اگر کسی کے پاس بقدر ضرورت موجود ہے اور وہ اپنے دین، ایمان، اپنی ہر چیز کی حفاظت کر رہا ہے، آخرت کے لیے بھی کر رہا ہے، وہ زیادہ بہتر ہے. فضالہ بن عبید کہتے ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، طوبى لمن هدي الى الاسلام وكان عيشه كفافا وقنعا. خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جسے اسلام کی طرف ہدایت مل گئی، دین کی سمجھ، دین کا راستہ، دین سیکھنے کا شوق، اس کے لیے وقت، اس کے لیے راہیں کھل گئی، اس کے لیے اجازت مل گئی، اس کے لیے سہولت مل گئی، اس کے لیے جگہ مل گئی، اس کے لیے لوگ مل گئے کہ وہ روز نئی نئی باتیں سیکھتا ہے، ایمانی طور پر گرو کر رہا ہے، اور اس کی روزی بقدرے کفایت ہو کہ کسی سے مانگنا نہیں پڑتا، اس کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں، اور وہ اس پر قناعت کرے، یعنی اس پر مطمئن ہو، خوش ہو کہ الحمدللہ دنیا کی ضرورت بھی پوری ہو رہی ہے اور اللہ نے ساتھ دین بھی دے دیا ہے. اور اگر پھر بھی اللہ نے اس سے زیادہ دیا ہے تو کیا کرے، اس زیادہ کو اپنی آخرت بنانے کے لیے خوب وہاں بھی گھر بننا ہے. اس گھر کو بنانے کے لیے، یعنی آپ جب بھی صدقہ کریں تو کہیں اچھا اب بنیادیں پڑ گئی. امیجن کیا کریں جنت کو، اچھا بنیادوں میں ڈال دیا، اچھا اب اسٹرکچر کھڑا ہو گیا، اچھا اب چھتیں پڑ گئی، اچھا اب یہ دے رہی ہوں اس سال، اس مہینے، اس دفعہ، اس جگہ، اب ونڈوز لگ گئے، اب یہ گلاس لگ گئے، اب یہ پینٹ ہو گیا، اب یہ ڈیکوریشن ہو گیا، وہ اندر کا انٹیریئر ہو گیا، اب باہر کے گھاس لگ گئے، درخت لگ گئے، فلاں ہو گیا فلاں. امیجنیشن میں ایک پوری سٹی بنا لیا کریں. اگر وہ کام کرتے تو ہر دفعہ جا کے گرو کیا کریں، اچھا اب یہ اینگل دیکھنا، اب یہ دیکھنا، اب یہ دیکھنا. اور جب باقاعدہ آپ پیسے لے کر یا جو بھی آپ نے خرچ کرنا یا علم، جو وٹ ایور جو اللہ نے آپ کو دیا، کوئی اسکل ہے، ہنر ہے، کسی کی مدد، کسی مریض کی عیادت، کسی کی خدمت، کچھ بھی آپ کام کریں تو آپ سوچا کریں اچھا میں اپنی جنت کے فلاں حصے کو سجانے جا رہی ہوں. آپ دیکھیے کہ اس سے آپ کی ایک سیٹسفیکشن ہوگی کہ ہاں کچھ بن رہا ہے، چونکہ وہ نظر نہیں آتا نا، تو اس کو اپنے بصیرت کی آنکھوں سے دیکھا کرے کہ نہیں بن رہا ہے، وہاں وہ بن رہا ہے، بن رہا ہے، بن رہا ہے، بن رہا ہے، مرتے دم تک بنانا ہے، بنانا ہے، بنانا ہے، تاکہ جس وقت جب دنیا سے آنکھ بند ہو تو آگے گھر بنا ہو، آگے جنت ہو جانے کے لیے. یہ نہ ہو کہ یہاں سب کچھ بند اور آگے دیکھے تو کچھ بھی نہیں. کیونکہ جب اچھا رہنے کی عادت پڑ جاتی ہے نا، تو ذرا لیونگ سٹینڈرڈ کم ہو جائے تو بڑی مشکل ہوتی ہے، پھر روتے ہی گزرتی ہے زندگی. اس لیے ہمیشہ تمنا کیا کریں، کوشش کیا کریں اور دعا کیا کریں کہ اللہ ہمارا کل آج سے بہتر ہو، دنیا میں بھی اچھا ہو، اور جب دنیا کا اختتام ہو تو آخرت کہیں زیادہ بہتر ہو، جہاں ہمارا ہمیشہ ہمیشہ کا قیام ہے، جہاں سے کبھی بھی نہیں نکلنا. لا یبغون عنہا حولا، وہاں سے کوئی نکلنا چاہے گا ہی نہیں، نیور. تو کیا سیکھا آپ نے اس حدیث سے؟ ہلکی پھلکی ڈسکشن، اپنا اپنا جائزہ آپ خود لیں گے، اور پھر کرنے کا کام کیا ہے، ایک دو چیزیں وہ بتا دیجئے، اور پھر آئندہ زندگی بھی کرتے رہیے. چلیے بتائیے کیا سیکھا. جب ہم گروسری
بالکل کچھ نہ کچھ. بالکل صحیح ہے. دیکھیے دارالبر کے ڈبوں میں ڈالنے کے علاوہ آپ کو پتا ہے کہ آپ یہاں جیسے انٹر ہوتے ہیں نا، صفائی کرنے والے باہر بیٹھے ہوتے ہیں نا، یا کہیں بھی جاتے ہیں، کوئی مزدور ہوتے ہیں، کہیں کام کر رہے ہیں، کچھ بھی، تو ظاہر ہے وہ بھی ہمارے جیسے انسان ہے، کام کرنے کے لیے آئے ہیں، تو کچھ نہ کچھ یہ کہہ کے دے دیا کیجیے، اچھا آپ مجھ سے بھائی چائے پی لیں، یعنی اچھے طریقے سے بھی، یعنی یہ نہیں کہ صرف یہ محسوس ہو کہ اگلا حقیر اپنے آپ کو محسوس کرے. کہیں نہ کہیں جہاں بھی موقع ملے خاموشی سے کچھ نہ کچھ کر دیا. اور ایک اور بات یہ کہ صرف مال نہیں، مال تو کرنا ہی ہے، مال کے علاوہ بھی نیکی کے بڑے موقع ہوتے ہیں. خیر کے کاموں کی تلاش میں رہے کہ کیسے اپنی نیکیاں بڑھاؤں، میں کیا کر سکتی ہوں، اللہ نے مجھے عمر دی، زندگی دی، میرے پاس وسائل ہیں، میں اور کیا کر سکتی ہوں. نئے نئے موقع ڈھونڈا کیجیے. جی کہنا چاہوں گی آج کے اس سے میں نے یہ سیکھا کہ جتنا انسان کے پاس ہو اس پر صبر شکر کرنا چاہیے. اس حرص کا علاج یہی ہے کہ ایک تو انسان اپنے اندر شکر صبر پیدا کرے، دوسرا یہ ہے کہ اس کے اپوزٹ کام کرے، یعنی دوسروں کو دینے کی کوشش کرے. جی میں نے یہ سیکھا کہ دین کو اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے مسئلہ بنانا ہے. جیسے ہم دنیا کی ہر نیڈس کا ضرورت کا مسئلہ بناتے ہیں اور ہر ٹی وی چینلز پہ بھی یہی رہتا ہے روٹی کرنا مکان، اس طرح دین کو بھی اپنا مسئلہ بنانا. بالکل. اب دیکھیں نا ابراہیم علیہ السلام نے پہلی چیز ہدایت کی بات کی، جو کھانے پینے سے بھی ان کے نزدیک زیادہ امپورٹنٹ تھی. جی آپ لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب ان کے پاس جو مال دولت ہوتی ہے تو ضرورت سے زیادہ جو ہوتی ہے اس کو اس لیے صرف جمع کرتے رہتے ہیں کہ بڑھاپے میں اگر ہمارے پاس جی ہاں ہوگی تو ہماری اولاد ہماری خدمت جی کرے گی. اللہ پہ توکل نہیں ہے نا، یہ سمجھتے ہیں. حالانکہ کیا ہوتا ہے، بہت لوگوں کو اولاد ہی مار ڈالتی ہے تاکہ جو انہوں نے جمع کر رکھا ہے وہ جلدی سے مل جائے. ایک بزرگ کو میں نے ایسے دیکھا کہ وہ صرف اس لیے مال جمع کرتے تھے کہ مرنے کے بعد ہماری اولاد یہ نہ کہے کہ بڈھا کچھ چھوڑ کے نہیں گیا. پھر فکر اپنی ہی ہے کہ ہمارا امیج کیا بنتا ہے، کہ اس لیے ہم جمع کر رہے ہیں کہ مرنے کے بعد ہماری اولاد یہ نہ کہے کہ بڈھا ہمارے لیے کیا چھوڑ کے گیا ہے. ٹھیک ہے، ایسا ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ اس پر مزید گھر میں جا کے عربی عبارت بھی یاد کریں، ترجمہ بھی، اور کیا کریں گے، شیئر کریں گے. پریکٹیکل ایکٹیویٹیز ڈھونڈیے کہ کس طرح اس کو کم کیا جا سکتا ہے، کہاں کہاں کس چیز کو کٹ کر کے پھر شیئر کیجیے پرسوں واپس آ کر. اور کیا کرنا ہے، امپلیمنٹیشن. گڈ. جی ہاں، عملی کام اسائنمنٹ کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں اور اپنی دعائیں آمنے سامنے لکھ کر اپنا جائزہ لیں. خود احتسابی عمل کی بات، پھر شیئرنگ، ہوم ورک. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اگلی حدیث نمبر 60 عن عبد الله بن بسر ان اعرابيا قال یا رسول اللہ من خیر الناس قال من طال عمره وحسن عمله. رواہ الترمذی کتاب الزہد 2329. عن عبد الله بن بسر ان اعرابيا قال یا رسول اللہ من خیر الناس قال من طال عمره وحسن عمله. رواہ الترمذی کتاب الزہد. سیدنا عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک اعرابی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں کون سب سے بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی عمر زیادہ ہو اور عمل نیک ہو. اعرابی کہتے ہیں بدو کو، جو حضری نہ ہو، یعنی دیہات میں رہنے والا، صحرا میں رہنے والا. وہ آیا اور اس نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، من خیر الناس. کتنا اچھا سوال تھا. سب سے اچھا انسان کون ہے؟ کون سب سے اچھا ہے؟ کون خوش قسمت ہے؟ Who is the luckiest one? قال، آپ نے فرمایا، من طال عمرہ، جس کی عمر سب سے لمبی ہو. لمبی عمر والا خوش قسمت ہے. وحسن عملہ، اور اس کا عمل بھی اچھا ہو. اب پچھلی حدیث سے یوں پتہ چلتا ہے کہ جیسے عمر کی حرص جو ہے وہ پسندیدہ نہیں. یہ جو حدیث ہے نا دوسری، اس میں عمر لکھا ہوا عمر ہے، میم پہ پیش ہونی چاہیے. حدیث 60 میں ٹھیک کر لیجیے، عمرہ. اچھا،
اب آپ دیکھیے کہ پچھلی حدیث سے یوں لگا جیسے عمر کی حرص نہیں ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہے. لالچ یا غلط کاموں میں عمر کا گزرنا نقصان دہ ہے، جبکہ اچھے کاموں میں لمبی عمر یا اچھے کاموں کے ساتھ لمبی عمر خوش قسمتی کی بات ہے. زندگی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے. اپنے لیے اور دوسروں کے لیے موت کی دعائیں نہیں مانگنی چاہیے. کسی بیماری، تکلیف یا وقتی مشکل سے گھبرا کر خودکشی کا نہیں سوچنا چاہیے. بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچے، جلدی آرام نہ آئے، تو وہ کیا سوچنے لگتے ہیں؟ اپنے آپ کو بددعائیں دینے لگتے ہیں، کوشش کرنے لگتے ہیں کہ ہم مر ہی جائیں. تو اس سے بھی روکا گیا ہے. بلکہ کیا دعا سکھائی گئی ہے؟ اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی ما کانت الوفات خیرا لی. اللہ اس وقت تک زندہ رکھ جب تک زندگی میرے حق میں اچھی، اور جب موت دے جب موت میرے حق میں اچھی. ہمیں نہیں پتا، بعض اوقات کچھ بزرگ زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں، کومے میں چلے جاتے ہیں. اوپر کے لوگ کیا سوچنے لگتے ہیں؟ ہائے کب جان چھوٹے، ہائے بیچارہ کتنی تکلیف میں. پھر مانگ بھی نہیں سکتے کہ پتہ نہیں کسی کے مرنے کی دعا کریں کہ نہ کریں. پھر کہتے ہیں یا اللہ تو سمیٹ لے. مختلف طرح کے کشمکش میں رہتے ہیں نا، وہ بہت تکلیف دہ وقت ہوتا ہے. ہمیں کسی کی تکلیف نظر آ رہی ہوتی ہے، ہو سکتا ہے اس پر اتنی تکلیف نہ گزر رہی، ہمیں مشکل لگ رہا ہے، لیکن وہ چیز اس کے حق میں بڑی بہتر ہو کہ وہ پاک صاف ہو رہا ہے یا اس کے درجات بلند ہو رہے ہیں. تو اس لیے تکلیف کوئی بھی ہو، موت نہ مانگے، خودکشی نہ کریں. لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل نہ کریں. زندگی ایک ہی بار ملی ہے، کسی طریقے پہ دوسری بار نہیں ملے گی. اور زندگی کا ایک ایک دن قیمتی ہے. ہر دن میں جو کی جاتی ہیں نیکیاں، اللہ کا ذکر، وہ انسان کے آخرت کے لیے اتنا ہی مفید ہے. ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو خوشخبری دی. فرمایا طوبی، خوشخبری ہے، لمن طال عمرہ وحسن عملہ، اس شخص کے لیے جس کی عمر لمبی ہے اور عمل اچھے. نیک کام کرنے والوں کے لیے لمبی عمر بہت ہی فائدے کی، اور برا کام کرنے والوں کے لیے بڑی ہی نقصان دہ ہے. جیسے ایک اور حدیث میں آتا ہے اس کے برعکس کہ لمبی عمر کس کے حق میں اچھی نہیں. ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، ای الناس خیر؟ قال من طال عمرہ وحسن عملہ. قال فای الناس شر؟ اسی نے یہ پوچھا تھا کہ بدترین انسان کون ہے؟ قال من طال عمرہ وساء عملہ، وہ شخص جس کی عمر تو لمبی ہے لیکن عمل برے ہیں. ہر دن غلط کام مزید کرتا چلا جا رہا ہے، اور اس کے گناہوں کا بوجھ بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، گندگی کا ڈھیر اونچا ہوتا جا رہا ہے. وہ بدقسمت انسان. ایک اور موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا انبئکم بخیرکم؟ قالوا نعم یا رسول اللہ. قال خیارکم اطولکم اعمارا واحسنکم اعمالا. آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ تم میں سب سے بہتر کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جن کی عمر طویل ہو اور عمل بہترین ہو. تو لمبی عمر کیا ہے؟ خوش قسمتی کی علامت ہے. کب؟ جب عمل اچھے ہوں. ایک اور جگہ پر فرمایا، الا انبئکم بخیارکم اطولکم اعمارا اذا سددوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ تم میں سب سے بہتر کون ہے، تم میں سب سے خوش قسمت کون ہے؟ تم میں بہترین وہ ہیں جن کی عمر طویل ہو، لمبی ہو، جب وہ راہ راست اختیار کیے رکھے. اذا سددوا، جب وہ سیدھے چلتے رہیں، گمراہ نہ ہو، ادھر ادھر نہ ہو. ورنہ آخری عمر میں جا کے بھٹکنے میں کیا نقصان ہے؟ پچھلے بھی کیے کرائے پہ پانی پھر جاتا ہے. کیونکہ انما الاعمال بخواتیمہا، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے کہ خاتمہ کس چیز پر ہوا. اب اچھے اعمال کون سے؟ اچھے اعمال کی لسٹ تو بہت لمبی ہے، لیکن یہاں پر ایک ایسے عمل کا ذکر کروں گی کہ جو آپ میں سے ہر شخص کر سکتا. اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے لیٹے آرام کرتے سفر کرتے، جب آپ اور کچھ نہ کر سکیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں. وہ کیا ہے؟ ذکر. اور اس سے بھی درجات بہت بلند ہوتے ہیں. یہ مت سوچیے کہ اب میں بیکار ہو گئی ہوں، اب میں وہ بھی نہیں کر سکتی. کئی لوگوں کو بڑا ڈپریشن میں لگتا ہے، جب تک وہ جوان ہوتے ہیں کام کرتے ہیں تو بڑے خوش رہتے ہیں، جب وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں یا
گھر بیٹھ جاتے ہیں، جاب چلی جاتی ہے تو وہ اپنے آپ کو کوستے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں کہ اب جینے کا کوئی فائدہ نہیں، اب یہ بیکاری، ناشکرے ہو جاتے ہیں. نہیں، یہ عمر آپ کو دی ہے اللہ نے اپنے ذکر کے لیے کہ ذکر کر کے آپ اپنے درجات بلند کریں. بہت کمانے کی عمر ہے بڑھاپا، بڑھاپے کو بیکار نہ سمجھیں. ایسا ہوتا ہے نا کہ جب کوئی بوڑھا ہو جاتا ہے نا تو سارے لوگ اس کو احساس دلانے لگتے ہیں کہ یو آر ناٹ نیڈیڈ اینی مور، آپ کی ضرورت نہیں. اچھا، وہ جب ایسی اس کو لکس یا وائبز ملتی ہے نا کہ اب کیا ضرورت ہے، تو وہ بےچارا بھی اندر ہی اندر غم کھانے لگتا ہے. اور وہ کیا سمجھتا ہے، بس اللہ اب اٹھا لے، اب جینے کا کوئی فائدہ نہیں، جینے کی کوئی ضرورت نہیں. نہیں، کبھی نہ یہ سوچے، کبھی یہ نہ کہیں. ہاں یہ کہیں کہ اللہ کسی کا محتاج نہ کرنا، کسی پہ بوجھ نہ بنے. لیکن ہمیشہ آپ جب بوڑھے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ایک خیال شاید آپ کے ذہن میں آتا ہو. مثلا میرے ذہن میں ہمیشہ یہ آتا ہے، مثلا میں اپنی والدہ کو دیکھتی ہوں ماشاءاللہ عمر میں زیادہ ہوتی جا رہی ہیں، یا اور خاندان کے بوڑھے یا جہاں کہیں بھی کسی بزرگ کو دیکھتی ہوں، پھر میں ان کی ایکٹیویٹیز کو دیکھتی ہوں سارا دن کیا کرتے ہیں. بعض بوڑھے صرف ٹی وی لگا کے بیٹھے رہتے ہیں، وقت ضائع کرتے ہیں. بعض لوگوں کی ادھر ادھر کی باتیں، بعض میں سوئے رہتے ہیں. چلو بیمار ہو تو سونا بھی کوئی بات نہیں، ذکر کر کے سوئیں، اٹھ کے ذکر کریں تو وہ سونا بھی عبادت ہے. میں سوچتی ہوں کہ بعض لوگ اتنے بیمار ہو جاتے ہیں کہ وہ کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں رہتے. وہ ایک زبان ضرور ہلا سکتے ہیں، دل ان کا جاگ رہا ہے، کیونکہ ڈیتھ کب ہوتی ہے، جب دل مرتا ہے. دل جاگ رہا ہے، کیا کرے وہ؟ تو انسان سوچتا ہے ان کی زندگی کا کیا مقصد ہے، اب یہ تو کچھ کر رہے ہیں. ہمارے نزدیک کام کس کو کہتے ہیں؟ کوئی عمارت بنانا، کوئی بزنس کرنا، کوئی اچھے اچھے کھانے بنانا، کوئی کاروبار کرنا، کوئی شاپنگ کرنا، ہم ان کو کام سمجھتے ہیں. ذکر کرنے کو کوئی کام نہیں سمجھتے ہیں، نہیں نہ سمجھتے. تو جب آپ کسی بزرگ کو دیکھیں کہ اب کوئی کام نہیں کرتا، وہ صرف بیڈ پہ پڑ گیا یا معمولی بس اس کی سرگرمی بالکل محدود ہو گئی ہے، اٹھا ہے، کھایا پیا، پھر تھوڑا آرام کیا، پھر تھوڑا بہت چلے پھرے، تھوڑا بہت کام کاج کیا، تھوڑا پڑا، پھر تھک گئے، سن بھی نہیں سکتے، نیند آ جاتی ہے. ایک کیفیت یہ بھی آتی ہے انسان کے اوپر. جب کبھی بیمار ہوتا آپ سوچے بڑھاپا ایسے ملتی جلتی چیز ہے کہ بڑھاپا ایسی بیماری جس کا کوئی علاج نہیں ہے. باقی بیماریوں سے انسان پھر نکل آتا ہے، پھر طاقت آ جاتی ہے، پھر چلنے پھرنے لگتے. لیکن ایسا بڑھاپا کہ جو نہ انسان کو چلنے پھرنے کے قابل چھوڑے، نہ ہی کسی کام کاج کے، تو بھی سمجھیے آپ یو آر ویری مچ نیڈیڈ فار یور اون سیلف. آپ کی ابھی بڑی ضرورت، آپ بیکار نہیں ہیں. کسی مقصد کے لیے اللہ نے آپ کو زندگی کا یہ حصہ دیا ہے، اس حصے کی قدر کیجیے. اور وہ کیا قدر ہے؟ خوب خوب اللہ کا ذکر کیجیے، ایک ایک دن کو چیرش کیجیے، ایک ایک دن سے فائدہ اٹھائیے. اب آپ دیکھیے کیسے ہو سکتا ہے یہ کام. عبداللہ بن شداد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بنو عذرہ کہ 3 آدمیوں کی ایک جماعت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا. ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ ان کی کفالت کون کرے گا، کون ان کو اپنی گارڈین شپ میں لے گا، ان کا خیال کون کرے گا. طلحہ رضی اللہ عنہ مالدار انسان تھے، انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا. چنانچہ یہ لوگ طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس رہتے تھے. کوئی جانتا ہے طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ کوئی خوبی ان کی، کوئی کام ان کا؟ انہوں نے اپنا باپ صدقہ کیا تھا، مالدار آدمیوں میں سے تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں ان کو لک آفٹر کر سکتا ہوں. اس دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر روانہ فرمایا تو ان میں سے بھی ایک آدمی اس میں شریک ہو گیا کہ میں بھی جاتا ہوں، خدمت کرتا ہوں دین کی، اور وہیں پر جام شہادت نوش کر لیے، شہید ہو گیا. کچھ عرصے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور لشکر روانہ کیا، کہیں اور ایکسپیڈیشنز، تو دوسرا آدمی بھی شریک ہو گیا. اس دوران وہ بھی شہید ہو گیا، اب ایک رہ گیا. یہ تیسرا جو تھا اس کا انتقال طبعی موت سے ہوا، بیڈ پہ فوت ہوا، شہید نہیں ہوا. حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں ان تینوں کو جو میرے پاس رہتے تھے جنت میں دیکھا. خواب خوشخبریاں ہوتے ہیں اور دکھایا جا سکتا ہے، سچے خواب بھی ہوتے ہیں. ان میں سے جس کی موت طبعی ہوئی تھی، نیچرل ڈیتھ، لیکن سب سے آخر میں، وہ ان دونوں سے آگے تھا. پہلے شہید دوسرے شہید کے مقابلے میں جنت میں وہ ان سے آگے. بعد میں شہید ہونے والا دوسرے درجے پہ اور پہلے شہید ہونے والا آخر میں. مجھے اس پہ بڑا تعجب ہوا. میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا تمہیں اس پر تعجب کیوں کر ہوا؟ اللہ کی بارگاہ میں
اس مومن سے افضل کوئی نہیں جسے حالت اسلام میں لمبی عمر دی گئی ہو، اس کی تسبیح، تکبیر اور تحلیل کی وجہ سے۔ یہ تسبیحات عمر میں بھی اضافے کا ذریعہ بنتی ہیں اور انتہائی خوش قسمتی کا ذریعہ ہے کہ چاہے آپ شہید نہیں بھی ہوئے لیکن ذکر کر کر کے اللہ کو یاد کر کر کے آپ بہت سے نیک لوگوں سے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیں نا، جب آپ ریٹائر ہو جاتے ہیں نا، کچھ نہیں کر پاتے، بہو بچے بیٹے باقی سب کام کر رہے ہیں، سب گھر سے چلے گئے، آپ اکیلے بیٹھے ہیں، اداس بیٹھے ہیں اور اپنے آپ کو بیکار سمجھیں اور اپنے اوپر غصہ بھی آنے لگتا ہے، ہم کیوں اتنے بیکار ہو گئے؟ کیونکہ جب اتنا کام کیا ہو نا تو بیکار رہنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، آرام کرنے سے بھی کوفت ہوتی ہے، گلٹ ہوتی ہے نا اندر، کبھی گلٹی نہ ہو، خوب خوب ذکر کرے اللہ کا کہ اللہ نے آپ کو یہ سارے کام لے کے نا آپ سے اپنے ذکر کے لیے چھوڑ دیا، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اور یہ پیغام ہر بزرگ کو دیں جا کے کہ آپ اس پہ قطعاً غمگین نہ ہو کہ اب آپ دنیا کے پیچھے نہیں بھاگ سکتے، شکر کریں کہ اس میں رکاوٹ آ گئی، رک گئے آپ، اب آپ کے پاس وقت ہے کس کام کا؟ اللہ کے ذکر کا، اللہ کو یاد کرنے کا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب مشن مکمل ہوا تو کیا فرمایا، کیا کریں؟ فسبح بحمد ربک واستغفر، کثرت سے استغفار اور تسبیح، انہ کان توابا۔ اسی طرح نماز نبوی میں بھی آپ نے ایک حدیث پڑھی ہوگی کہ جس شخص کے نمازیں زیادہ تھی اور وہ بھی شہید نہیں ہوا تھا، بعد میں فوت ہوا تھا، تو اس کے درجے بھی بلند تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس حدیث پر بھی آپ نے کیا کرنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ غور و فکر کریں گے، شیئر کریں گے اور کثرت سے ذکر کی عادت ڈالیں گے، اور کسی نہ کسی خاندان کے بزرگ کو، اپنی امی کو، ساس کو، دادی کو، نانی کو، جو بزرگ حیات ہیں ان کو یہ بات شیئر کریں گے کہ اللہ نے آپ کو یہ زندگی بونس کے طور پہ دی ہے، نعمت کے طور پہ دی ہے، آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ آپ کی اولادیں کام کریں اور اللہ نے آپ کو فراغت دی کہ ذکر کریں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی کے ہر لمحے سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے اور کثرت ذکر کی توفیق دے اور تسبیح اور تحلیل اور تحمید کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔